انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی. وہ بھی شرکت نہیں کر سکتی انقلاب میں, ان کے بچے بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں. بغاوت کا جو سرغنہ ہے وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا انقلاب میں, اور بغاوت کے سرغنہ کے بچے جو ہیں وہ بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں. مطلب کیا انقلاب ہے, آپ یہ دیکھیں کہ سارا ٹبر جو ہے, جو امیڈیٹ فیملی ہے, وہ انقلاب میں شرکت نہیں کر سکتی, لیکن عام آدمی اور عام ماؤں کے اور ان کے بچے جو ہے نا وہ انقلاب میں شرکت کریں, اور شرکت کر کے جو ہے وہ ثواب دارین حاصل کریں. اب جو بشرا بی بی صاحب ہے, پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے. وہ ایک انہوں نے چبل ماری ہے اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا, اور انہوں نے فون ہی جو ہے وہ بند کر دیا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ ثوابی سے نکلیں گے. ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے شاید ڈیرہ اسماعیل خان, ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا وہ نکلیں گے کہاں سے. تو نکلنے کے بعد انہوں نے ٹاپو ٹاپ واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. جلدی جلدی ٹائم ٹائم آئیں گے تو واپس بھی جلدی جلدی گھر چلے جائیں گے, بٹ مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب جو بشرا بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا, جو انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی کہ مسلم امہ کے ہمارے ایک بڑے دوست ملک کو جن گھٹیا باتوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ان کو بلیم کرنے کی کوشش کی. میں ان سے 2-3 سوالات ہیں جو میرے کل رہ گئے تھے پوچھنے والے. پہلا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی مت کر کے یہ بتا دے کہ اللہ کے گھر میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اور سیاسی نعرہ بازی کروانے کا حکم کس نے دیا تھا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا, ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ قریب جا کر ان کے منہ کے اوپر جا کر نعرے لگانا, مسجد نبوی کا جو ہے احترام خراب کرنا, یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی کے بارے میں شریعت کیا ہے, اس کے بارے میں احکامات کیا ہے, یہ بشرا بی بی کو میں بتاؤں یا ان کو خود پتہ ہونے چاہیے؟ وہ شریعت کرتی ہیں جو شریعت میں لکھی کوئی نہیں گئی, لیکن جو شریعت میں لکھا گیا ہے وہ موصوفہ کو معلوم نہیں ہے. اور جو دیندار بنتی ہیں بہت, ان کو جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. یہ تکلیف یہ ہے کہ سرمایہ کاری کیوں آ رہی ہے جو ہے وہ پاکستان کے اندر, اور جو یہ ایک فائنل کال جہاد مارچ پتہ نہیں کون کون سا مارچ جو ہے اس میں وہ دیندار ماں نہ خود شامل ہو رہی ہے, نہ ان کا شوہر شامل ہو رہا ہے, نہ ان کے سابقہ اور موجودہ کوئی بچے شامل ہو رہے ہیں. تو یہ کون سی دینداری ہے جس کے اندر, اور میں یقین مانے جب سے یہ کال آئی ہے میں روز انتظار کرتی رہی کہ کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کی ٹکٹ کٹا لی ہے اور وہ اپنی بہن ٹیرین کے ساتھ جو ہے اپنے والد صاحب کو اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے آخری کال میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. آنکھیں ترس گئی میری, وہ نہیں دیکھ سکی میں یہ ایسا کوئی بھی کام. اور اپنے بچے جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں گے, ٹھیک ہے, لیکن جو دوسروں کے بچے ہیں, اور خاص طور پر ہاں وہ سرکاری ملازمین بھی, آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹیچرز نے احتجاج کیا تھا, وہاں پہ جا کے احتجاج کو ختم کراتے ہوئے کیا کہا تھا وزیر موصوف نے ان کے کے پی کے, انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں نا پھر آپ کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. تو یہ ہے وہ پنچ لائن جس کو ہم نہیں کہہ رہے, حالات اور واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کو لے کے آتے. بائی دی وے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کل رات کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے, اور جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم اس حوالے سے کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے گا, اس کی تقرریاں, اس کی تبادلے, ان کی جو پوسٹنگز ہیں, ان کی جو ترقی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوگا. اب کل جو ہے وہ پاک ٹاور F10 جو ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس جو ہیں اس کے اندر سے 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے, اور وہ جہادی آج کے فتنہ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. اب وہ کس کے مہمان ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, اور وہ جو تھا نا کہ ہم نے اتنے لوگ پہلے پہنچا دیے ہیں اسلام آباد, یہ اس کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر سرچ جو ہے وہ کیے گئے, ریسٹ ہاؤسز کو دیکھا گیا, اور وہاں سے باقاعدہ مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں جو اس فساد پروگرام کے اندر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. اور اب جو نئی خبر آئی ہے کہ عمران نو سب چھڑ کے بھاگے ہیں, وہ پہلے ورک فرام ہوم ہو رہا تھا, آج بھی ادھے ورک فرام ہوم کریں گے, ادھے کو سنا ہے کہ ورک فرام سٹی کریں گے. آج لاہور اور پنجاب کے جو اراکین ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے احتجاج میں جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے وہ آج لاہور کے اندر نکلیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو, جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے تو 4 دن پہلے کہا یہ تھا جاگتے رہنا تو میرے طرح رہنا, یاد ہے نا آپ کو, ان کا ایک ویڈیو بیان بھی آ گیا تھا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پہلے بھی کبھی نہیں نکلے تھے, انہوں نے آج بھی نہیں نکلنا تھا.
تو اب انہوں نے جو ہے وہ بھائی جان ایسے نہ کریں نا, آپ کو اسلام آباد جانا ہے, آپ نے جا کر اڈیالہ کی جیل کے جو ہے وہ پھاٹک کھلانے ہیں. اور ظالموں, کتنے ظالم ہے یہ لاہور اور پنجاب کے لوگ جو ہے ان کے, 1000 بندہ بھی نہیں نکلتا آپ لوگوں سے, 1000 بندہ ہی نکال لو. میں مطلب کہیں تو کہوں کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے ساتھ 4 لوگ کھڑے ہیں, نہیں نکلیں گے پنجاب کے لوگ, نہیں نکلیں گے لاہور کے لوگ, بیکاز وہ فتنہ فساد کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. وہ پنجاب کی جو کارکردگی ہے, جو مہنگائی میں کمی ہے, جو وزیر اعلیٰ ان کے جو صحت کے مسائل ہوں, ان کی تعلیم کے ایشوز ہوں, ان کے لیے ہر ایک جو ہے وہ جگہ پر ان کے لیے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, تو لوگ نہیں نکلیں گے. 1000 بندہ بھی نہیں نکلے گا. نکلے گی چند ٹولیاں بھی, آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک اگر سو کے اٹھ گئے تو جو ہے وہ چند ٹولیاں نکلیں گی, 4 ادھر سے نکلیں گے, 5 ادھر سے نکلیں گے, پھر گلیوں میں بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا احتجاج بھائی, انقلاب کھڑے رہنا پڑتا ہے سڑک پہ, اور انقلاب کو فیس کرنا پڑتا ہے, پچتے نہیں ہیں انقلاب کو دیکھ کے. یہ تو پولیس کی جو ہے وہ وین دور سے لائٹ نظر آئے, آواز نظر آئی, وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی, ایسے انقلاب نہ لائیں, غلط بات ہے. اور آپ کے وہ لیڈر نے اتنی بڑی کال دی ہے, وہ اندر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے, آپ مطلب ایسے کر رہے ہیں. سو یہ آدھے آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے, اور آدھے جو ہے ورک فرام سٹی کریں گے, چھوٹی چھوٹی ٹولیوں سے گلیوں کے اندر. اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, میں ہوں نا بتانے کے لیے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ کتنے کتنے جنگجو طیارے جو ہیں وہ کتنے نکلے, اور جو ہے وہ کہاں تک پہنچی. آج انہوں نے بتی چوک لاہور میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کا پروگرام بنایا ہے, تو ضرور تشریف لائیے گا, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کا. اب یہ نہ ہو کہ بتی چوک بھی آپ کال دے کے آپ بھاگ جائیں اور ہم پیچھے سے آپ کو ڈیکھتے رہ گئے کہ بھائی کہاں رہ گئے. تو پورے پنجاب میں کہیں پر بھی, آپ کو یاد ہے ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا, 1 رات پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی, اور وہ یہاں اکٹھے وہاں اکٹھے, گانے لگائے ہوئے ہیں, ناچ رہے ہیں. خیر ناچ تو کسی بھی وقت لیتے ہیں, یہ ویسے موقع ناچنے کا میرا خیال نہیں ہے, کیونکہ جیل میں ہے نا لیڈر, اور لیڈر کو باہر نکالنا ہے, لیکن وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ چلے ناچتے نہیں, کم از کم اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں. وہ لبرٹی چوک اپنا یاد ہے نا آپ کو, ایسے بھاگ کے ہم یوں کر کے لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہوتے ہیں. لبرٹی چوک بھی کل کوئی نہیں نکلا, مزہ ہی نہیں آیا, نظر ہی نہیں آیا کوئی. اور کسی گلی محلے کے اندر آپ سب لوگ جو ہے وہ لاہور کے لوکلز ہیں, کسی ایک گلی محلے کے اندر آپ نے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں. اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکٹا کی ایک تھریٹ الرٹ آئی ہے فرام کے پی. خود کے پی کی طرف سے جو ہے وہ تھریٹ الرٹ آیا ہے, کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ خوارجی, اور جو اس وقت پہلے ہی کے پی کے کی حالت ہے, جس کے اوپر کل بھی میں نے گزارش کی تھی, اور تمام تر شرم دلانے کے باوجود بھی علی امین گنڈا پور پھر بھی نہ کرن گیا نہ پارا چنار گیا. اور اس تھریٹ الرٹ کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہے کوئی نہ کوئی, اللہ نہ کرے کو انفارچونیٹ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہماری سیکیورٹی کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پھر جو ہے وہ کوئی اور نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, جبران الیاس, شہباز گل اور باقی جو باہر بیٹھے ہیں انقلابی, وہ سوشل میڈیا پہ جہاد لائیں گے, فیک جو ہے ویڈیوز ڈال کے, اور جو ہے وہ باہر نکلو کے نعرے لگا کے. سب نے باہر نکلنا تھا, لیکن یہ جو ہے یہ پھر بھی اندر رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آخر میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ وہ تو دھرنا دے کے بیٹھیں گے, اور وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوتی. تو وہ تو ہونی نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس وقت جب یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے تو کے پی کے کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں کے پی کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے؟ کیونکہ چیف منسٹر تو یہاں فساد کرا رہا ہوگا نا, وہ اگر پہنچ گیا, جو مجھے لگتا نہیں, اور اس نے دھرنا دے کے بیٹھنا بھی ہے, تو اپنی بات پہ قائم رہیے گا گنڈا پور صاحب. اس دفعہ جو ہے وہ آپ نے چپ چھپیتے جو ہے نا وہ واپس نہیں جانا, آپ نے پورا جہاد لے کے آنا ہے. اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں, جو اپنے لیڈر کو بھی جو آپ نے سبز باغ دکھائے ہیں, ویسے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ خان صاحب ٹل جاؤ, ہم سے بندے اکٹھے نہیں ہونے, اور یہ احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیں. لیکن خان صاحب کو اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے, تو آج نکلنا ہے گنڈا پور نے, اور اگر وہ مزید 3-4 دن تک نہیں پہنچتا اسلام آباد وہ تولا لے کر, تو پھر کیا رستے اسی طرح بند رہیں گے؟ اور دوسرا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ نیکٹا نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر وہ نکلتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا بلاسٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا قصور کون ہوگا؟ اسی میں ایڈ کر لیں کہ آج دہشت گرد بھی رات کو پنڈی میں مارے گئے ہیں,
जो बहुत बड़ी तबाही का बन रहे थे। आज चक्री में देखिए गुजारिश ये है कि ये अभी यहाँ बैठकर तो कोई बात नहीं हो सकती। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर चीज़ के ऊपर जो है वो एक एक लम्हे की रिपोर्ट उनके पास जा रही है और ये हालात और वाक़यात के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। तो पता नहीं वो निकलते हैं नहीं निकलते, निकलते हैं तो खुद ही वहाँ कहीं से वापस चले जाते हैं, ये तो भी पता नहीं है। तो देखेंगे कि इसके ऊपर क्या हो सकता है और अल्लाह ना करे कोई ऐसी, और इसीलिए ये जो चंद सख्त इकदाम हमें करने पड़े हैं रस्तों को बंद करने के हवाले से, जो ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी सेटलर्स की वजह से जो ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले रहे हैं वो इसीलिए हैं कि हम ये तो इनकी भी जानों की हिफाजत करनी है और जो आम पाकिस्तानी है, जो आम लोग हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये बता दें कि आपने पूरा पंजाब इस वक्त बंद है, इवन देन के कहाँ बंद है? लाहौर भी खुला है सारा। कोई ट्रांसपोर्ट लाहौर नहीं आ रही, हाँ। लाहौर की जानिब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही और सख्ती से इस पर तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर सवाब का काम समझकर अमल दरामद कर रही हैं कि, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस सूबे की बुरी तरह से हिट हो रही है। उसके बाद फिर ये बंदिश की वजह से लोगों की जो समाजी मसरूफियात हैं वो बुरी तरह से हिट हो रही है। इसके लिए कोई प्लान गवर्नमेंट ने? देखिए हमारे पास, मैंने जैसे पहले भी राव साहब गुजारिश की थी और जो हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तमाम इन चीज़ों को खुद जो है वो देख रहे हैं। गुजारिश ये है कि एक तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं खुद भी जिनकी ट्रांसपोर्ट को जो है वो अभी आपने पिछली दफ़ा देखा नहीं था जो AK-47 मार मार के गाड़ियाँ तोड़ी थी खुद वज़ीर आला KPK ने जब वो कान्हा की पहाड़ियों में तशरीफ़ ला रहे थे, और उसके साथ साथ ये पूरे फसाद के लिए लोग उसके अंदर शामिल होना नहीं चाहते। फिर दूसरी बात यह है कि इनको वहाँ जाकर ये क्या करना चाहते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इनको बहुत देर से बांग्लादेश मॉडल याद आता है, ये कहते हैं हमने बांग्लादेश की तरह इनकलाब लाना है। अब ये जो कहते हैं इनको एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये DT ऑफ भी चले जाएँ, वो नहीं जा सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। और अगर ये चंद चले भी जाएंगे, जब भी गए हैं लूट मार, फ्रिजों के अंदर से खाने निकालने, चोरियां करनी, CSD लूटने, ये तो इनका तरीका वारदात है। अब इन्हीं चोरों के, इन डकैतों के, इन जो राजनों के हवाले जो है वो पंजाब को नहीं किया जा सकता, और उसके लिए ये चंद तल्ख फैसले जो हैं वो करने हमारी मजबूरी है, हमारी चॉइस नहीं है। और पंजाब के लोग इनके गिरेबान पकड़े, इनको जिनको आज तकलीफ हो रही है उनको पूछे कि भाई हमारी जिंदगी हराम करने क्यों निकल आते हो। अच्छा खासा पाकिस्तान ट्रैक पे आ रहा है, महंगाई कम हो रही है, रिजर्व बढ़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की हो रही है, आम आदमी जो है उसकी बिजली की कीमतों में अब कभी जो है वो PM अनाउंस करने जा रहे हैं, हमें जीने दो। लेकिन उनका मकसद यह है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एक आग लगा के रखनी है और पाकिस्तान के लोगों को जो है वो तकलीफ देते रहना है, जिसका पार्ट हुकूमत नहीं बन सकती। हुकूमत को आम आदमी की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये बताइएगा कि हुक्मरानों की जानिब से अगर कोई नागहानी आफत आती है, एक्सीडेंट होता है या किसी की मौत होती है, अल्लाह ना करे, तौर पे ताज़ियती एक जो है वो बयान सामने आ जाता है। पारा चिनार में सैकड़ों के करीब जो खानदान है, शीरखार बच्चों समेत खानदानों को बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल किया गया। अभी तक किसी सियासतदान, किसी सियासी पार्टी का एक मुज़ाहमती बयान भी नहीं है। पूरी नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक ने जो है वो इसको कंडेम किया है, क्या प्राइम मिनिस्टर का, क्या मेरी चीफ मिनिस्टर। सिर्फ अगर आपने नहीं देखा होगा तो चीफ मिनिस्टर KPK जिसके अपने सूबे का ये अनफॉर्चुनेट वाकया है, ना उसको तौफीक हुई है कि वो वहाँ जाकर किसी के जो है वो कंधे पर हाथ ही रख ले, किसी से जाके इजहार ताज़ियत ही कर ले। वैसे भी उनका रवाज है, वो अपने घर बुला के टांगों पर टांगे रख के जो है ना वो लोगों से ताज़ियत किया करते हैं। और जो मैंने तो कल भी गुजारिश की थी, मैं आज भी गुजारिश कर रही हूँ कि इस वक्त KPK के अंदर जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो आम आदमी के प्रॉब्लम्स हैं, उससे ये हुकूमत बिल्कुल लाताल्लुक है। और फिर वो मेरा सवाल है, अल्लाह ना करे जो आग अभी तक जल रही है कुर्रम के अंदर, पारा चिनार के अंदर, अगर आज वहाँ फिर हालात ख़राब हों तो पूरी KPK गवर्नमेंट तो यहाँ फसाद लाने के लिए आ रही है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। अदालत ने जब फैसला दे दिया है कि एहतजाज ना किया जाए तो हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो तो मुज़ाकरात की तरफ भी जा रही है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जा रहे। गरीब परवर भी है, लोगों को भी रिलीफ दे रही है, लेकिन ये कल से रास्ते बंद हैं एहतजाज के लिए। तो लोग जो उनसे हैं, हम भाई रिस्क नहीं ले सकते। गुजारिश आप दुरुस्त कह रहे हैं और इसके लिए हम बहुत दिल से माजरत खा भी हैं और हमें बहुत तकलीफ और परेशानी है इस हवाले से। लेकिन मुसीबत यह है कि इनको दहशतगर्दों के रूप में इस्लामाबाद पहुँचाना अपने हाथ काटने के मुतरादिफ है। फिर वो पार्लियामेंट पे हमला, फिर वो PTV पे हमला, वहाँ पे और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स आई हैं, वहाँ पहुँच के नमाजें नहीं पढ़ेंगे, ये वहाँ पहुँच के कोई खैर का काम नहीं करना। इन्होंने वहाँ पहुँच कर जो है वो दंगा फसाद करना है, बिल्डिंगों को आग लगानी है, वहाँ डकैतियाँ करनी है।
اس کے لیے گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. میڈم یہ فرمائیے. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ٹی آئی نے کال دی تو پنجاب حکومت کنڈیم کر رہی تھی, لیکن آج جب ابھی تک حالات بہتر ہیں تو آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ پرووک کر رہی ہیں کہ کیوں نہیں باہر آئے, ہم تیار ہیں, تو اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. اس پر آپ کنڈیم کریں گے. دوسرا یہ بتا دیں کہ موٹر وے کو چونکہ مرمت کام کے لیے بند کیا گیا, تو جو تعمیراتی سامان چاہیے ہوگا وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے گا یا ان گاڑیوں کو؟ بیٹے آپ فکر نہیں کرو, ہم نے پہنچانا ہوگا نا ہم پہنچا لیں گے. وہ ہمیں پتا ہے, وہ ہمیں پتا ہے ہم نے کیسے پہنچانا ہے. تو ظاہر ہے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا میں تو ان کے حق میں بات کر رہی ہوں کہ اپنے لیڈر کو جو اتنے بڑے بڑے باغ دکھائے ہیں تم لوگوں نے, لاکھوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں, بس خان صاحب ایک کال دے دیں سب باہر آ جائیں گے. میں پنجاب کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ پنجاب کے لوگ اس فساد کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پنجاب کے لوگ, ان کے اپنے ایم پی ایز, ایم ایل ایز, وہ اس فساد کے حصے کا پارٹ نہیں بننا چاہتے. اور یہی میری پریس کانفرنس کا, اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے پنجاب کے, لاہور کی تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح. جب یہ کوئی 5ویں کال ہے, جب انہوں نے کال دی ہے, پنجاب نے اور لاہور نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے لیے یقیناً چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ بغیر کسی انفارچونیٹ واقعے کے, بغیر کسی چھوٹی موٹی, آپ کو پتہ ہے وہ پھر چلتا رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے پنجاب میں پرامن اور پرسکون حالات ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام ہماری جو انتظامیہ ہے, چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں, وہ سب خراج تحسین. میڈم یہ فرمائیے گا سوال ہے. اچھا, ایک تو شہباز شریف لیکن صاحب کو کیسی اپوزیشن ہے کہ گورنمنٹ کو بار بار روز بھی کام کرنا پڑ رہا ہے, اس کے اوپر شہباز شریف کو دیں. نمبر 1 یہ بتائیے کہ لاہور میں جلسہ ہوا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی نقصان نہیں ہوا, تو اب اتنی زیادہ یہ خاردار کاریں لگا کے بادامی باغ اڈا بند کر دیا, سوال پورا لے لیجیے گا, اور باقی پورا ملک آپ نے بند کر دیا. مثال لاہور کی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات, عدالتوں کا اتنا احترام ہے, مخصوص سیٹیں دے دیں, عدالتوں کا اتنا احترام ہے, باقی الیکشنز والے معاملات کے اوپر چیزوں کے اوپر کھولے, وہاں کوئی آپ فیصلے نہیں. میں نے اس لیے کتنی دفعہ کہا, مجھ سے باری باری سوال پوچھ لیا کرو, مجھے بھول جاتا. پہلا کیا تھا تمہارا سوال؟ مبارکباد. دیکھیں ہم تو میرے پیارے بھائی آپ کو نظر نہیں آتے, ہم سنڈے کو بھی میری چیف منسٹر بھی کام کر رہی ہوتی ہے, ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. کاش یہ سوال آپ گنڈا پور سے پوچھ لیں کہ وہ اتوار کو تو کام نہیں کرتا, کسی اور دن کام کرتا. یہ مبارکباد اس کو دے کہ جو نکما اور نااہل ہے, جس نے پورے جو ہے وہ ہفتے سے ہفتے تک کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. میری چیف منسٹر اگر دفتر میں نہیں ہوتی نا, وہ تب بھی کام کر رہی ہوتی ہے, وہ تب بھی جو ہے وہ گھر کے اندر بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اور فاروق وہ نہیں بیٹھی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی, یہ جو آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہو نا کہ ہم نے جو ہے وہ سب کچھ بند کر دیا اور کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, AK-47 میں نے توڑی تھی, وہ آپ تو خیر وہ بھی نہیں مانتے. میرے پیارے بھائی کو جو ہے وہ AK-47 اور بیلچے کے بیچ میں فرق نہیں پتا, ٹھیک ہے جی. پوری دنیا نے AK-47 دیکھا ہے, لیکن عمر کو وہ بیلچہ نظر آیا. اچھا, بیلچے سے بھی اگر گاڑی توڑی جائے تو جسٹیفائڈ ہوتی ہے. آپ نے کہا گملہ نہیں ٹوٹا, میں گاڑی توڑنے کی بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد رستے میں آتے ہوئے بھی جو یہ کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, لیکن مجبوری آپ کی میں سمجھ سکتی ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے ان دہشت گردوں کے حوالے, ان دہشت گردوں کے سامنے ریاست سرنڈر نہیں کرے گی. اور یا تو یہ سیاسی جماعت ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیے مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جماعت اسلامی کرتی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے, کسی کو نہیں روکا جاتا نا, بیکاز وہ سیاسی جماعتیں ہیں. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ دہشت گرد جماعت ہے. دہشت گرد جماعت کے ساتھ اور بائی دا وے یہ طریقہ ہمیں عمران خان نے اپنی TLP کے ساتھ جب کیا تھا تب بتایا تھا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ PTI تو لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی, نہ لاہور میں نکلے نہ پنجاب میں نکلے. الحمدللہ. یہ حکومت کب کامیاب ہوگی راستے کھولنے میں؟ لوگ نکلے نہیں تو راستے شام تک کھل جائیں گے. جب ورک فرام ہوم ختم ہو جائے گا نا, تصویریں کو 2-4 سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جائے گی, جبران الیاس فیک جو ہے پوسٹر لگا لے گا, شہباز گل اس کو ری ٹویٹ کر دے گا, بس کام ٹھیک ہو جائے گا. میڈم بتائیے گا کہ جہاں حکومت پنجاب نے اتنے اقدامات کر دیے جی, لاہور شہر کی 5 منڈیاں ہیں, وہاں تک سامان پہنچانے کے لیے کس نے اقدامات کرنے تھے؟ آج اتوار کو چھٹی ہوتی ہے میرے بھائی, ہر بات نہ پاؤ, مطلب آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے نہ کرے نا, کچھ ڈھنگ کا سوال پوچھے. سلیم شیخ صاحب, سلیم شیخ صاحب. آپ نے کہا کہ جو تحریک انصاف ہے یہ انتشاری جماعت ہے, تو اگر انتشاری جماعت ہے آپ کی نظر میں تو پھر اس پر آپ پابندی کیوں نہیں لگا رہے؟ کاش ہمارے ہاتھ میں ہوتا. یہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے, آپ کو پتا ہے شیخ صاحب آپ سینئر آدمی ہیں, اس کے اندر سپریم کورٹ انوالو ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہاں سے آپ کو ہونا پڑتا ہے. کاش ہم سب ایز اے سوسائٹی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بیچ میں TLP کے دہشت گرد ہوں,
तालिबान के दहशतगर्द हों या PTI के दहशतगर्द हों, इनको अपने मुल्क में जगह नहीं देनी तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।